بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے گلی کوچے ہمیشہ روشنی اور رونق سے بھرے رہتے تھے۔ لوگ دن رات تجارت کرتے، کہانیاں سناتے اور اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں مگن رہتے۔ لیکن اسی شہر میں ایک ایسی عورت بھی رہتی تھی جس کی دنیا ہمیشہ اندھیرے میں ڈوبی رہتی تھی۔ اس کا نام عنایت تھا۔ وہ پیدائشی نابینا تھی، لیکن اس کی باتوں میں ایک عجیب روشنی تھی جو سننے والوں کے دلوں کو چھو جاتی تھی۔ عنایت کی زندگی سادگی اور سکون کا نمونہ تھی۔ وہ دن بھر لوگوں کے کام کرتی اور رات کو اللہ کی یاد میں مشغول رہتی۔ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش ایک دن وہ دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے، لیکن وقت نے اس کی یہ دعا کبھی قبول نہ کی۔ ایک رات جب شہر کے لوگ سو رہے تھے اور ہر طرف خاموشی تھی، عنایت اپنی چٹائی پر لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی جگہ روشنی نمودار ہو رہی ہے۔ وہ حیران ہو گئی۔ یہ روشنی اس قدر چمکدار تھی کہ اس نے اپنی بند آنکھوں کے ساتھ بھی اسے محسوس کیا۔ اسی لمحے اسے خواب میں ایک اجنبی بزرگ نظر آئے جو سفید لباس میں ملبوس تھے اور ان کے چہرے پر نور تھا۔ بزرگ نے عنایت سے کہا کہ بیٹی، دنیا کے اندھیروں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، اگر تم دل کی روشنی سے حقیقت کو پہچان لو۔ لیکن ایک کام یہ ہے کہ جو تمہیں کرنا ہوگا۔ بغداد کے اس شہر میں ایک راز چھپا ہوا ہے جو اندھیرے میں گم ہو چکا ہے، تمہیں اسے تلاش کرنا ہوگا۔ عنایت نے حیرانی سے پوچھا، میں نابینا ہوں، یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بزرگ نے مسکرا کر جواب دیا، اندھیروں کو روشنی دکھانے والے ہمیشہ اپنی آنکھوں سے نہیں بلکہ اپنے دل کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر بزرگ غائب ہو گیا۔ عنایت کی آنکھ کھل گئی، لیکن اس کے دل میں یہ سوال رہ گیا کہ وہ خواب کیا تھا اور اس راز کی تلاش کرنا کیسے ممکن ہوگا۔ عنایت کے دل میں خواب کا اثر گہرائی سے اتر چکا تھا۔ اس کی آنکھیں تو اندھی تھی مگر دل کی روشنی اسے راستہ دکھا رہی تھی۔ صبح کے وقت جب بغداد کے لوگ جاگنے لگے اور دکانیں کھلنے لگی تو عنایت نے اپنی گٹھلی اٹھائی اور اپنے معمول کے راستے پر چل پڑی۔ وہ روز کی طرح لوگوں کے کام کرتی اور اپنی تھوڑی سی کمائی سے اپنا گزر بسر کرتی، مگر آج اس کا دل بے چین تھا۔ اس نے اپنے قریب بیٹھے ایک نوجوان سے پوچھا، کیا تم نے کبھی ایسے بزرگ کا ذکر سنا ہے جو خوابوں میں آ کر ہدایت دیتے ہیں؟ نوجوان نے حیرانی سے جواب دیا، خواب تو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں لیکن ایسے بزرگوں کا ذکر کم ہی ہوتا ہے۔ شاید یہ کوئی ولی اللہ ہو جو تمہیں کوئی پیغام دے رہے ہوں۔ یہ سن کر عنایت کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ وہ بزرگ کے الفاظ کے بارے میں سوچنے لگی۔ بغداد میں ایک راز چھپا ہے جو اندھیرے میں گم ہو چکا ہے۔ یہ راز کیا تھا اور اسے کیسے تلاش کیا جا سکتا تھا؟ اسی شام عنایت اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آ رہی تھی تو راستے میں اس نے ایک فقیر کی آواز سنی جو گلی کے کونے پر بیٹھا دعائیں مانگ رہا تھا۔ فقیر کی آواز میں کچھ ایسا سکون تھا کہ عنایت رک گئی۔ فقیر نے اپنی دعائیں ختم کی اور کہا، بیٹی، تمہاری بے قراری بتا رہی ہے کہ تم کچھ تلاش کر رہی ہو۔ عنایت حیران ہو گئی، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ فقیر مسکرا کر بولا، اندھیرے کے راستوں پر روشنی کی تلاش کرنے والے لوگ اپنی خاموشی سے پہچانے جاتے ہیں۔ بتاؤ تم کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ عنایت نے اپنا خواب اور بزرگ کے الفاظ کا ذکر کیا۔ فقیر نے گہری سانس لی اور کہا، تمہیں بغداد کے پرانے محلے میں جانا ہوگا جہاں ایک قدیم مسجد ہے۔ وہاں ایک ایسا آدمی رہتا ہے جس کے پاس تمہارے سوال کا جواب ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ سفر آسان نہیں ہوگا، تمہیں اپنی ہمت اور ایمان کے سہارے چلنا ہوگا۔ یہ سن کر عنایت نے عزم کیا کہ وہ اس مسجد تک جائے گی، چاہے اس سفر میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ اگلی صبح وہ اپنی گٹھلی باندھ کر اس محلے کی طرف روانہ ہوئی۔ راستے میں لوگوں نے اسے روک کر پوچھا، عنایت تم کہاں جا رہی ہو؟ مگر اس کے پاس جواب صرف ایک تھا کہ راز کی تلاش میں۔ عنایت نے اپنی گٹھلی اٹھائی اور بغداد کے پرانے محلے کی طرف چل پڑی جس کا ذکر فقیر نے کیا تھا۔ یہ محلہ شہر کے مرکزی بازار سے دور تھا جہاں وقت کا پہیہ تھم سا گیا تھا۔ گلیاں تنگ اور دیواروں پر پرانی نقاشی تھی اور ہر گلی میں وقت کی دھول چھائی ہوئی تھی۔ ہر موڑ پر اسے یوں محسوس ہوتا جیسے کوئی اندیکھی آنکھیں اسے دیکھ رہی ہوں۔ چلتے چلتے وہ ایک خستہ حال مسجد کے قریب پہنچ گئی۔ مسجد کی دیواروں پر کائی جمی ہوئی تھی اور اس کا دروازہ بوسیدہ ہو چکا تھا۔
عنایت نے سوچا یہ وہی جگہ ہے جس کا فقیر نے ذکر کیا تھا۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی ایک عجیب سکون محسوس ہوا۔ وہاں ایک بزرگ بیٹھے تھے، سفید کپڑوں میں ملبوس، جن کی داڑھی وقت کی کہانی سنا رہی تھی۔ عنایت نے ادب سے سلام کیا اور بزرگ کے قریب جا بیٹھی۔ بزرگ نے نرمی سے کہا، بیٹی تم یہاں کس مقصد سے آئی ہو؟ عنایت نے اپنے خواب کا ذکر کیا اور بتایا کہ وہ روشنی کے راز کی تلاش میں آئی ہے۔ بزرگ نے گہری سانس لی اور کہا، جو روشنی تم تلاش کر رہی ہو وہ کسی اور جگہ نہیں بلکہ تمہارے دل میں چھپی ہوئی ہے، مگر تمہیں ایک آزمائش سے گزرنا ہوگا۔ یہ سن کر عنایت کے چہرے پر تجسس اور خوف کے آثار نظر آنے لگے۔ کون سی آزمائش؟ اس نے بے صبری سے پوچھا۔ بزرگ نے مسجد کے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک پرانا صندوق رکھا تھا۔ اس صندوق کے اندر وہ چیز موجود ہے جو تمہیں روشنی کے راز تک لے جا سکتی ہے، مگر یاد رکھو یہ راز پانے کے لیے تمہیں اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کرنی ہوگی۔ عنایت کا دل دھڑکنے لگا۔ اس کے پاس تو کچھ بھی قیمتی نہیں تھا سوائے اس گٹھری کے جس میں اس کی کام کے اوزار اور چند سکے تھے۔ وہ سوچنے لگی، کیا یہی قربانی کافی ہوگی؟ بزرگ نے کہا، قربانی وہی معتبر ہے جو دل سے کی جائے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ عنایت نے ہچکچاتے ہوئے اپنی گٹھلی صندوق کے قریب رکھی اور کہا، یہی میری سب سے قیمتی چیز ہے۔ بزرگ نے مسکرا کر کہا، بیٹی یہی قربانی تمہارے دل کو روشنی سے منور کرے گی۔ اب صندوق کھولو۔ عنایت نے کانپتے ہاتھوں سے صندوق کھولا۔ اندر ایک روشن آئینہ رکھا تھا جو چمک رہا تھا۔ آئینے میں عنایت نے اپنا عکس دیکھا، مگر یہ عکس اس کا نہیں تھا۔ عنایت کی آنکھوں کے سامنے آئینے میں ایک عجیب منظر چلنے لگا۔ اس نے اپنے ماضی کی جھلکیاں دیکھی، وہ دن جب اس نے ایک بھوکے بچے کو اپنی روٹی دی تھی، وہ رات جب اس نے کسی اجنبی کو بارش سے بچنے کے لیے اپنی چادر پیش کی تھی، اور وہ لمحے جب اس نے دوسروں کی خوشیوں کو اپنی خواہشات پر ترجیح دی تھی۔ آئینہ ان قربانیوں کو دکھا رہا تھا جنہیں وہ خود بھول چکی تھی۔ بزرگ نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی یہ آئینہ تمہارے دل کی روشنی کا منظر ہے۔ تمہاری نیکیاں ہی وہ خزانہ ہیں جو تمہیں روشنی کے راستے تک لے جا سکتی ہیں۔ عنایت نے حیرانی سے پوچھا، تو کیا روشنی میرے اندر ہی تھی؟ بزرگ نے جواب دیا، ہاں، ہر انسان کے دل میں روشنی موجود ہوتی ہے، لیکن اسے دیکھنے کے لیے قربانی اور محبت کا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ یہ آئینہ تمہیں یاد دلاتا رہے گا کہ تمہارا دل کتنا پاک اور روشن ہے۔ عنایت کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن یہ آنسو خوشی اور سکون کے تھے۔ وہ آئینے کو اپنے سینے سے لگائے مسجد سے باہر نکلی۔ جب اس نے باہر کی دنیا کو دیکھا تو سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ وہی تنگ گلیاں اب کشادہ لگ رہی تھی، دیواروں کی دھندلاہٹ میں ایک نمی اور حسن تھا، اور ہر چہرے پر اسے روشنی جھلکتی دکھائی دی۔ بغداد کے بازار میں واپس آتے ہوئے وہ لوگوں سے مسکراتے ہوئے ملتی گئی۔ اس کی مسکراہٹ اور چمکتی آنکھوں نے دوسروں کو بھی متاثر کیا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اصل خوشی دوسروں کو خوش دیکھنے میں ہے، اور یہی روشنی کا راز تھا۔ جب وہ اپنے چھوٹے سے گھر پہنچی تو اسے احساس ہوا کہ وہ غریب ہو کر بھی دنیا کی سب سے مالدار عورت ہے، کیونکہ اس کے دل میں محبت، قربانی اور روشنی کا خزانہ موجود تھا۔ یہ راز اب صرف اس کا نہیں رہا تھا، وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ اس روشنی کو دوسروں میں بھی بانٹے گی تاکہ ہر دل منور ہو جائے۔ عنایت کا سفر ایک کہانی بن گیا جو بغداد کے گلی کوچوں میں صداقت اور روشنی کے پیغام کے طور پر سنائے جانے لگے۔ عنایت کے دل میں اب سکون کی ایک ایسی لہر دوڑ رہی تھی جو اس کی آنکھوں کی بینائی سے زیادہ قیمتی تھی۔ اس نے اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ طاقتور اور بااعتماد محسوس کیا۔ آئینے کا تحفہ اس کے لیے نہ صرف ایک راز تھا بلکہ ایک نیا مقصد بھی تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس روشنی کے پیغام کو بغداد کے ہر کونے تک لے کر جائے گی تاکہ ہر شخص اپنے دل کے خزانے کو پہچان سکے۔ اگلے دن عنایت بازار کے مرکز میں پہنچی۔ لوگوں کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی کیونکہ وہ پہلے کبھی ایسی پرسکون اور چمکتی ہوئی نظر نہیں آئی تھی۔ وہ ایک پتھر پر کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میرے بھائیوں اور بہنوں، میں نے اپنی زندگی کے سب سے اہم راز کو جانا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ ہم سب کے دل میں روشنی موجود ہے، لیکن یہ روشنی تبھی ظاہر ہوتی ہے جب ہم دوسروں کے لیے قربانی دیں، محبت کریں اور سچائی کے راستے پر چلیں۔ بازار میں مکمل خاموشی چھا گئی۔
عنایت کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس تھی جو ہر دل میں اترتی جا رہی تھی۔ لوگ اپنے روزمرہ کے کام چھوڑ کر اس کی باتوں کو سننے لگے۔ ایک بوڑھا شخص سامنے آیا اور بولا، ہم نے ہمیشہ تمہیں ایک اندھی عورت سمجھا، لیکن آج تم نے ہماری آنکھیں کھول دی۔ ایک اور عورت بولی، عنایت ہمیں سکھاؤ کہ ہم اپنے دل کی روشنی کو کیسے پا سکتے ہیں۔ عنایت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ آسان ہے، بس دل کو نفرت اور لالچ سے پاک کرو، دوسروں کی مدد کرو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ آہستہ آہستہ اس کی باتیں بغداد میں پھیلنے لگی۔ ہر گھر میں روشنی کے اس راز پر بات ہونے لگی۔ لوگ زیادہ نرم دل اور محبت کرنے والے بن گئے اور لوگ جوگ در جوگ عنایت کے گھر پر روشنی کا راز لینے آنے لگے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔